اب اعتکاف کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات میں پیش کر دوں، فضیلت بیان کر دیتا ہوں۔ جب لوگ اعتکاف بیٹھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اعتکاف کے کچھ مسائل بھی بیان کر دوں گا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں کے اندر بھی رائج ہے اور اس امت کے اندر بھی رائج ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہجرت کے بعد چھوڑ کر جو 40 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، وہ کیا تھا؟ جسے چلہ بھی کہتے ہیں، وہ ایک قسم کا اعتکاف ہی تھا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے معتکف ہوئے تھے، وہاں ٹھہرے رہے کوہ طور پر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ تو اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آقا علیہ السلام ہر رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کتنے دن کا؟ 10 دن کا۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اب حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی بیویاں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہمارا احناف کا مسلک یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اعتکاف گھر میں بیٹھیں گی، کہ اب وہ حالات نہیں رہے۔ رسول اللہ کا زمانہ مبارک، سبحان اللہ، حضور کی برکتیں تھیں، نگاہیں بھی بڑی باعزت تھی، باوقار تھی، سوچیں بھی بڑی باعزت اور باوقار تھیں۔ تو جب صحابہ کرام اپنے دور میں اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کو اس سے منع کر رہے ہیں تو آج تو پھر کتنی صدیاں گزر چکی ہیں بھائی۔ ہاں جی، تو ان مولویوں کو کچھ زیادہ سوچنا چاہیے جو مسجد میں ان کی تراویحیں تک پڑھاتے ہیں اور جماعتیں کرواتے ہیں اور مصلے پڑھاتے ہیں، بلکہ کئی جگہ تو استغفر اللہ یہ ہو چکا ہے، بندے پیچھے کھڑے ہیں، بی بی صاحبہ مصلے تے چڑھی کھڑی۔ خصوصاً یہ ایک طبقہ ہے، ان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے، عورت امامت کرا ہی نہیں سکتی، نہ کوئی عورت نبی بن سکتی ہے، نہ کوئی عورت امامت کرا سکتی۔ ہاں، اگر ساری عورتیں ہی ہوں تو عورتوں کی امامت کرا سکتے۔ جیسے نابالغ بچہ حافظ ہو تو اس کے پیچھے اگر نابالغ بچے کھڑے ہو جائیں تو ان کی جماعت کرا سکتا ہے، لیکن اگر پیچھے جوان کھڑے ہو جائیں، بزرگ کھڑے ہو جائیں تو نابالغ بچہ اگرچہ سمجھدار ہو، مسئلے جانتا ہو، قرآن کا حافظ ہو، نابالغ ہو تو وہ بالغوں کی جماعت نہیں کرا سکتا، اگرچہ وہ نفل نماز ہو، اگرچہ وہ فرض نماز ہو، نہیں کرا سکتا۔ اس کے پیچھے نابالغ آ جائیں تو پھر وہ کرا سکتے ہیں، ان کی بالغوں کی نہیں کرا سکتا۔ اسی طرح عورتیں اگر جماعت کرانا بھی چاہیں تو عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہیں، مردوں کی جماعت بولیے نہیں کرا سکتی ہیں۔ اور کسی کو خود عورتوں کا مقتدی بننے کا شوق ہو، عورت کو امام بنانے کا شوق ہو تو ان کی اپنی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال مسئلہ بتانا ہمارا کام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے؟ ہر سال 10 دن کا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے جس سال آقا علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال آقا علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنائے گا۔ کتنی؟ 3 خندقیں۔ اور خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ ایک خندق ہوتی ہے نا بڑی ساری، کوئی گزر نہ سکے، گڑھا بنا دینا، وہ خندق کتنی بڑی ہوگی؟ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی 3 خندقیں اس بندے اور جہنم کے درمیان بنا کر اس بندے کو جہنم سے اتنا دور رکھے گا جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو آپ اندازہ کریں جو 10 دن کا اعتکاف کرے ہیں۔ اب ایک اور حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور کرم سے حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں 2 حج اور 2 عمروں کا ذکر ہے۔ اتنا ثواب ملتا ہے رمضان شریف کا اعتکاف کرنے سے، اور اس سے نا دل میں اخلاص اور خلوص زیادہ پیدا ہوتا ہے۔
باہر پھرتے رہیں، بچے بھی چیخے چوکھے مار رہے ہیں، گھر والی بھی آپ کو بلا رہی ہے، کوئی دروازے پہ بھی آ رہا ہے، کوئی آنا جانا، کوئی سودا لاؤ، کوئی چارہ کاٹو، یہ کاٹو، دنیا داری کے اتنے کام ہوتے ہیں۔ آپ تلاوت کریں گے تو بیچ میں کوئی کام آ جائے گا، نماز پڑھیں گے تو بیچ میں کوئی کام آ جائے گا، کسی کا فون آ جائے گا، کوئی ملنے آ جائے گا، کوئی لینے دینے والا آ جائے گا۔ لیکن جب آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو دنیا سے تعلق آپ کا ختم ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ آپ کا بڑا خاص گہرا تعلق ہو جائے گا، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو ایسے خلوت کے لمحات میں جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا ہی اس پر مہربان ہوگا۔ تو کوشش کریں، ضرور آپ اعتکاف فرمائیں۔ ہاں جی، کوئی نیت کرتا ہے کہ اعتکاف کریں گے اس بار؟ ہاں جی، ہے کوئی ببر شیر؟ ہاں جی، بہرحال کوشش کیجیے۔ آپ تیار نہیں ہو سکتے، مجبوری ہے شدید، تو آپ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، کسی اور کو تیار کریں۔ بہرحال یہ ہونا چاہیے، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل جو مسئلہ بیان ہونا ہے وہ ذرا تھوڑا سا اشارہ دینے لگا ہوں۔ بعض اوقات نا ہمارے لوگ اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ایسے ہوتے ہیں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے۔ جو شخص یہ قسم کھا لے یا یہ عہد کر لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، حق زوجیت ادا نہیں کروں گا، تو اس پر بڑا شریعت کی طرف سے سخت حکم ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کئیوں کو، جنہوں نے 15 سال سے ایک گھر میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے کو منہ تک نہیں لگایا۔ اولاد پریشان ہے، ابا حضور امی نال نہیں بول دیا، امی حضور ابے نو لفٹ نہیں دے دیا، دونوں ایک دوسرے سے۔ تو ایسے حالات میں شریعت کیا کہتی ہے، سمجھ آئی نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا